والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں اور خاص نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو دوسرے انسانوں کو نہیں ملی، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے تقریباً 30 خصوصیات الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں. ایک اور خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الزامات لگائے اور آپ کی رسالت کا انکار کیا کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کئی جگہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ مرسلین پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی رسالت کو، آپ کے رسول ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا کر بیان کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن تمام انسانوں کے سردار ہوں گے. انا سید ولد آدم، میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور قیامت کے دن بھی رہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام انسانوں کے، اس میں نبی بھی آ گئے، سب کے سردار ہوں گے. کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کو بیان کیا ہے کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. سارے انسان، پورے جتنے انبیاء ہیں وہ سب بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور انا قائدہم، میں ان کے آگے آگے چلوں گا، میں ان کا قائد، سارے انسانوں کا میں قائد، رہبر اور سردار رہوں گا. اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام انسانوں کے سردار ہوں گے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ کو جو امت ملی ہے یہ امت بھی بہت خاص ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی، پچھلے نبیوں پر گواہ ہوگی. پچھلے نبی جب اپنے نبوت کے بارے میں بیان کریں گے کہ ہم نے اپنی نبوت اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیے تھے، تو پچھلے نبیوں کی جو قومیں ہیں وہ انکار کر دے گی، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو وہ پچھلے جتنے نبی ہیں وہ گواہی میں کس کو پیش کریں گے؟ اس امت کو پیش کریں گے. پچھلے جو انبیاء ہیں وہ گواہی میں اس امت کو پیش کریں گے.
اور یہ امت پھر سارے نبیوں کی گواہی دے گی۔ تو ایک تو اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت سارے نبیوں پر گواہ ہوگی قیامت کے دن، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ہر چیز میں درمیان چال، ہر چیز میں درمیانی چال چلنا، عقیدے میں بھی اعتدال، عمل میں بھی اعتدال، اجتماعی زندگی میں بھی اعتدال، انفرادی زندگی میں بھی اعتدال، درمیانی راستہ، اعتدال اس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ تو عقیدے میں بھی یہ امت اعتدال والی، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ کے جیسا کسی مخلوق کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہوئے نبیوں کا انکار نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو اتنا مانے کہ نعوذ باللہ نبیوں کا انکار کر بیٹھے، نبیوں کو ان کا مقام نہ دیں، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، توحید، اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جیسے ان کو ماننا ہے۔ اللہ کے بعد ہم سب سے بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو یہ عقیدے میں اعتدال، درمیانی راستہ۔ نبیوں کو ہم خدا کے درجے پر نہیں پہنچاتے، نبیوں کو خدا کے درجے پر نہیں پہنچاتے، اللہ کے درجے پر نہیں پہنچاتے، معبود کے درجے پر نہیں پہنچاتے، حالانکہ نبی سے بھی محبت ہم ٹوٹ کر کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہم خدا کا درجہ نہیں دیتے۔ تو یہ عقیدے میں بھی یہ امت معتدل، درمیانی ہے۔ اسی طریقے سے عمل میں بھی درمیانی، عمل میں بھی اعتدال ہے، نماز بھی پڑھیں گے، کاروبار بھی کریں گے، اللہ کے حق بھی ادا کریں گے، بندوں کے حق بھی ادا کریں گے، اللہ کے حق ادا کرنے میں اتنے مشغول نہیں ہو جائیں گے کہ بندوں کے حق مارے جائیں، نہیں، درمیانی، عمل میں بھی درمیانی، عبادت بھی کریں گے اور جسم کا حق بھی ادا کریں گے، جسم کو آرام بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، ہر چیز میں ہم درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی ہے۔ خیر، ایک اور خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بغیر مانگے عطا فرمائی۔ یہ بھی بہت بڑی خاصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کے لیے دعا کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن کہ میں رسوا اور ذلیل نہ ہو جاؤں، قیامت کی رسوائی سے، ذلت سے اللہ مجھے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ بغیر مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے، نہ آپ کے ساتھ ایمان والوں کو، اللہ، صحابہ بھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کا بھی مقام اتنا ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا بھی نہیں پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز مانگ کر لی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کہہ دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے اپنے نبی کو اور نہ ان کے ساتھ ایمان والے، یعنی ان کے ساتھ ایمان والوں سے مراد صحابہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت دے دے،
جنت کا وارث مجھے بنا دے. جنت مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر چیز زیادہ مقدار میں دی ہے. کوثر سے ایک مراد جنت بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگ میرا اچھے سے نام لیتے رہیں، میرا تذکرہ کرتے رہیں، میرا نام باقی رکھنا، اچھا تذکرہ، لوگ قیامت تک میرا نام لیتے رہیں، میرے بعد والوں میں میرا نام چلتا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، ان کی مراد پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اس درود میں، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا نام باقی رہے، اچھا تذکرہ لوگ میرا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا کہ تم نماز میں کیا پڑھو؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا قبول ہو گئی، انہوں نے دعا مانگی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا ذکر تذکرہ اونچا کر دیا. آپ قیامت تک یعنی آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے کیسا اپنے نام کے ساتھ ہی ملا دیا. بعض روایتوں میں ہے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور دوسرے نبیوں کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی، تو مجھے کیا دیا ہے؟ آپ نے مجھے کیا خاص چیز دی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اب قیامت تک جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے. نماز میں بھی دیکھو، اذان میں اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے. اور التحیات میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں میں، جتنے اعمال ہیں اتنے اعمال میں، جہاں جہاں زمین پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. بلکہ کسی آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کلمے میں حضور کا نام نہ لے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو کوئی مسلمان ہوگا؟ محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا اس میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جملے پڑھیں گے تب جا کر ایمان مکمل ہوگا، ایمان معتبر ہوگا، ایمان مانا جائے گا. صرف لا الہ الا اللہ پڑھے یہ رسول اللہ نہ مانے تو وہ تو کافر ہے. دونوں چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت، یہ خصوصیت ہے آپ کی کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا، مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. لیکن ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 22 پارے میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے، اے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ تعالیٰ گندگی اور ساری روحانی نجاستوں کو، روحانی ناپاکیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے،
روحانی گندگیوں کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے بچنے کے لیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم نے آپ کو بھی بچا لیا، آپ کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، بیوی بچے اولاد نسل سب کو بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا سینہ شرح صدر عطا فرما، سینہ میرا کھول دے۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر۔ کئی مرتبہ شق صدر جو ہوا، سینہ چاک کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال کے تھے، جب 10 سال کے تھے، جب نبوت ملی، جب اور جب معراج پر جا رہے تھے، جب 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کو دھویا گیا، شق صدر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، جب پہلی مرتبہ ہوا 3 یا 4 سال کے تھے، اور اپنی والدہ کے گھر نہیں تھے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے لیے جب بچپن میں گئے تھے تو وہیں تھے ابھی، تو وہاں اپنے رضاعی دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے۔ دودھ شریک بہن بھائی جو تھے آپ کے، ان کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک 2 فرشتے آئے، یا بعض روایتوں میں کہ 2 پرندوں کی شکل میں آئے فرشتے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے کر گئے اور لٹا دیا، اور سینہ مبارک چاک کر دیا، گلے سے لے کر ناف تک چیرا، اور دل نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، اور اس کے اندر کوئی چیز بھری گئی، اس کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی، اطمینان، سکون، سکینت، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈال دی۔ سارے جو دودھ شریک بھائی تھے وہ سب ڈر گئے، اور ڈر کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ 2 لوگ آئے اور انہوں نے لٹا کر ان کا پیٹ چیر دیا، تو وہ لوگ سب گھر والے دوڑ کر آئے، دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑی، کیونکہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے، لیکن کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف کچھ بھی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیٹ چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تکلیف کچھ بھی نہیں ہوئی۔ خیر، یہ شروع میں پہلی مرتبہ ہوا 3-4 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد جب معراج کے لیے لے جایا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مانگا کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات مل گئی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبا کر اس کو ہلاک کر دیا، فرعون کے قوم کو ہلاک کر دیا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امن سکون نصیب ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی کتاب چاہیے، تورات جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے مانگ کر لیے کہ اب ہمیں سکون مل گیا ہے، امن مل گیا ہے، اب ہمیں آپ کے احکامات پر چلنا ہے، تو اس کے لیے کوئی کتاب چاہیے، گائیڈنگ کے لیے، رہبری کے لیے کوئی کتاب چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کے قوم نے تمنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کوہ طور پر آ جاؤ، پہلے 30 دن وہاں پر کوہ طور پر رہو، پھر کہا کہ 40 دن اس کو مکمل کرو، 40 دن طور پہاڑ پر ان کا چلہ کشی کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ تو توریت جو کتاب ملی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ملی ہے، دعا کرنے پر ملی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم قرآن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کتاب اتاری جائے گی، آپ کے پاس کتاب آئے گی،
کتاب آئی ہے الا رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم معجزہ، قرآن جیسی مقدس اور سب سے افضل ترین کتاب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے دے دی، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور وہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی علاج کرتے تھے، روحانی معالج تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی معالج بھی بنا کر بھیجا ہے، جسمانی ڈاکٹر۔ جسمانی چیزوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اپنی حدیثوں میں بیان کی ہیں۔ جسمانی شفا کے لیے بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ جیسے زندگی میں تو کتنے واقعات پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کی کیسی کیسی بیماری دور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، غزوہ خیبر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں بہت زیادہ درد تھا اور آنکھ کھولی نہیں جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک لگایا، اپنا مبارک لعاب لگایا تو وہ درد ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کبھی آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ کتنے صحابہ کرام، حضرت قتادہ ایک صحابی ہیں، غزوہ احد میں ان کو تیر لگ گیا اور تیر کی وجہ سے تیر ڈائریکٹ آنکھ میں لگا اور آنکھ کا پورا ملبہ باہر آ گیا، آنکھ کا جو پورا مٹیریل ہے پورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تیر لگ گیا اور تیر کی وجہ سے آنکھ کا پورا مٹیریل اور ملبہ میرے ہاتھ میں آ گیا، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو لیا اپنے مبارک ہاتھ میں اور اپنے مبارک ہاتھ سے جہاں آنکھ تھی اس جگہ پر رکھا اور ہاتھ پھیرا تو وہ سب سے اچھی آنکھ ہو گئی، دونوں آنکھوں میں سب سے خوبصورت آنکھ، اور پھر بعد میں کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کتنے صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انگوٹے میں اپنا مبارک لعاب تھوک لگایا تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا درد فوراً ختم ہو گیا۔ ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، انہوں نے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ ان کی بینائی، آنکھوں سے پوری روشنی غائب ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، انہوں نے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں واپس کر دی۔ کتنے صحابہ کرام۔ ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی، اس کی عورت کو اس بچے کو جو ہے کچھ دورہ پڑتا تھا پاگل پن کا، یا کیونکہ جنات کا کچھ اثر تھا، یا ایک روایت میں ہے کہ وہ گونگا، زبان سے صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا تھا، گونگے پن کا شکار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں کلی اپنے مبارک منہ میں پانی لیا اور کلی کر کے اس کو دے دیا کہ اس بچے کو پلا دو۔ اس بچے کو پلا دیا گیا۔ 1 سال کے بعد وہ عورت آئی اور اس کا بچہ بہترین انداز سے بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زبان کی جو بیماری تھی، کمزوری تھی، سب دور کر دی۔ تو کتنے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جسمانی شفا، اور پھر قیامت تک اب ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے محروم ہیں، ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے محروم ہیں۔ اللہ کرے کہ قیامت میں ہمیں نصیب ہو جائے، آمین۔ جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ سے استفادہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے لیے مقدر فرمائے، آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی حدیثوں میں بہت ساری چیزیں شفا کے لیے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دی۔ اس چیز میں شفا ہے، جیسے شہد کے بارے میں کہا کہ تم 2 شفا کی چیزیں لازم پکڑ لو، ایک شہد ہے اور ایک قرآن ہے، 2 چیزوں میں شفا ہے، ان کو لازم پکڑ لو۔ حدیث میں فرمایا 2 چیزوں میں شفا ہے، ان کو لازم پکڑ لو، ایک شہد ہے اور ایک قرآن ہے۔ شہد میں جسم کی شفا ہے، قرآن میں روح کی شفا ہے۔ شہد میں جسم کی شفا ہے اور قرآن میں روح کی شفا ہے، دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے۔ خیر، کلونجی کے بارے میں کہا، کلونجی کالا دانہ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔
آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، ہم ان چیزوں کو پڑھتے نہیں، ان پر عمل کرتے نہیں۔ دل کے کانوں سے سننے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہزاروں بیماریاں ہمارا پیچھا چھوڑ جائے گی اگر یہ سنت والے علاج جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنی پاک حدیثوں میں بیان کیے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہزاروں بیماریاں ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ لیکن ہم اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں، ہم انہی دنیاوی علاجوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خیر دنیاوی علاج بھی کرانا برا نہیں ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یقینی چیزیں بتا دی ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یقینی چیزیں جب، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس چیز کے بارے میں نکل گئے اس میں شفا ہے تو یقینی بات ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اور جس کا یقین ہو اس کے لیے اس چیز میں ضرور اثر ہوتا ہی ہے۔ تو خیر کلونجی کے بارے میں کہا کہ کلونجی کالے دانے میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے، موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا ہے۔ جو لوگ یقین کے ساتھ آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ اس کے اثرات بتاتے ہیں کہ ہمارے اس چیز کے کھانے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی دوائیں ہمارا پیچھا چھوڑ گئی، کیسی کیسی دوائیں ہم کھاتے تھے، لیکن ہم نے جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور ہم نے اس پر عمل شروع کیا تو بڑی بڑی دوائیں اور بڑے کورس ہمیں چھوڑنے پڑے۔ خیر کلونجی کے بارے میں کہا، شہد کے بارے میں، زیتون کے بارے میں کہ زیتون کا تیل استعمال کرو، اسے کھاؤ، اسے لگاؤ، یہ برکت اور یہ مبارک ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے درخت کو مبارک کہا، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو زیتون کے بارے میں کہا کہ زیتون میں شفا ہے، کتنی چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ اس میں شفا ہے۔ اسی طریقے سے حجامہ، گندا خون نکالنا بدن سے، جو گندا خون ہوتا ہے اس کو نکالنا، جس کو حجامہ کہتے ہیں، پشنا لگوانا، عربی میں حجامہ ہے اور اردو میں پشنا لگوانا، یعنی فاسد خون انسان کے جسم میں جو ہے اس کو نکالنا بدن سے، یہ کتنی بیماریوں کی شفا ہے۔ بلکہ آج کل جو علماء اس کے پیچھے، عرب علماء بہت سارے جو اس حجامہ کے پیچھے ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے تقریباً 100 حدیثیں جمع کی ہیں۔ 30 حدیثیں اس میں ضعیف ہے، لیکن باقی 70 حدیثیں اچھی ہے، صحیح ہے، کہ جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی تاکید کی ہے اور حجامہ کے اندر شفا کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے عرب علماء اور بہت سارے یہاں کے بھی بر صغیر کے علماء بھی اس تحقیق میں لگے ہوئے، اور انہوں نے اس علاج کو اپنایا تو کیسی کیسی بیماریوں سے جان چھوٹ گیا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حجامہ، پشنا لگوا، جو گندا خون نکالتے ہیں، اس سے جو ہے جادو کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ ایک عرب عورت کا، آج کے زمانے میں کوئی 1-2 سال پہلے کی بات، ایک عرب عورت نے حجامہ کروایا تو اس کے حجامے میں گندے خون کے ساتھ سوئی نکل گئی، تو غور کیا گیا تو وہ سوئی جادو کی سوئی تھی، اس کے اوپر جادو تھا۔ تو حجامے کی برکت سے اس نے یقین کے ساتھ کہ یہ سنت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اس نے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اور سنت کی نیت سے حجامہ کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حجامے کی برکت سے اس کو جادو سے بھی نجات دے دی۔ تو جادو سے نجات، وسوسوں کی بیماری ہے لوگوں کو، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں، تو اس سے حجامے کی برکت سے شفا مل جاتی ہے۔ وسوسے تو ویسے بھی شیطان کی وجہ سے، اور شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، شیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون کی جگہوں میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اب شیطان کے دوڑنے کی وجہ سے کیا ہے، پورا خون گندا ہو جاتا ہے۔ شیطان کیا ہے، گندا ہے، نجاست ہے اس کے اندر، شیطان پورا پلید ہے، تو اس کے گندے اثرات خون میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو بہت ساری جسمانی بیماری بھی لگ جاتی ہے اور ٹینشن، دماغی بیماریاں بھی بہت ساری لگ جاتی ہیں۔ تو جب آدمی حجامہ کروائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے گندا خون نکلوائے گا، تو بہت ساری بیماریاں اور جراثیم بھی نکل جاتے ہیں اور وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان جب دوڑا تھا خون کے اندر تو اس نے بہت ساری نجاست اور گندگی خون میں پھیلا دی تھی، تو جب گندا خون نکل گیا تو بہت ساری بیماریاں بھی نکل گئی اور وسوسے اور کتنی چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ یقینی علاج ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی 70 حدیثیں اس کے بارے میں، کتنا مفید اور مجرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا علاج۔ آج کل تو زہر ہمارے جسم میں پتہ نہیں کتنا زہر جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دیا، ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا،
تو کہتے ہیں وہ زہر دینے کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر کی تکلیف اٹھتی تھی تو روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے بچنے کے لیے حجامہ کرواتے تھے اور حضور کو آرام مل جاتا تھا. زہر تو وہ زہر کا اثر تھا. وہ زہر کا اثر جب بھی اس کے زہر کے اثر سے درد اٹھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے، جس کی وجہ سے درد میں افاقہ ہو جاتا تھا، درد میں آرام ہو جاتا تھا. آج کل تو ہم دوائیں ہماری زہریلی، غذائیں زہریلی، ہوائیں زہریلی، یہودیوں نے زہر بانٹا بھی ہے. ہماری غذاؤں میں ہر جگہ زہر شامل کر دیا ہے، غذاؤں میں ہر جگہ زہر شامل کر دیا ہے. پھر ان کی دوائیں بھی وہی بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا ہے. تو یہ سارے زہر کا علاج بھی حجامہ سے ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ اور سنت کی نیت سے کیا جائے. تو اس لیے زہر کا علاج. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سواری پر سے گر گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیر مبارک میں آپ کے موچ آ گئی. پیر میں جب درد ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے اور اس سے شفا مل جاتی تھی، افاقہ، درد میں کمی محسوس ہوتی تھی. تو حجامہ تو بہت مؤثر علاج ہے. اب اندازہ لگائیے حجامے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل بیان کی ہے. 70 حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد حجامہ کی تاریخ تک حضور نے بتائی ہے کہ کون سی تاریخوں میں اگر خون نکالا جائے تو زیادہ فائدہ مند. 17، 19 اور 21 اردو جو تاریخ ہوتی ہے، اردو تاریخ 17، 19 اور 21، ان 3 تاریخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہوگا کہ ان دنوں میں انسان کا جسم کے اندر خون کیسا رہتا ہے، یا فاسد خون جو ہے ان 3 دنوں میں انسان کا گندا خون اوپر آ جاتا ہے، تو ان 3 دنوں میں اگر حجامہ کروایا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام وحی کے بغیر نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا تھا، پیغام ملتا تھا، جب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدم اٹھاتے. تو حجامہ کی تاریخ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ تک منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حجامہ کرتے وقت جو ہے آیت الکرسی، یعنی حجامہ کرتے کرتے کیا عمل کرنا چاہیے وہ بھی روایتوں میں موجود ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا بہترین، سستا علاج، آسان، مفید اور بہترین علاج ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم لاکھوں کے چکر میں پڑے. ہم بڑے بڑے علاج جہاں زیادہ پیسہ خرچ ہو اس کے بغیر ہمیں اطمینان ہی نہیں آتا. ہم سوچتے ہیں کہ جہاں کم پیسے والا علاج ہے یہ بیکار علاج ہے، کہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے. جب تک زیادہ لاکھوں کا علاج نہ ہو، لاکھوں روپے چلے نہ جائیں، جب تک ہمیں اطمینان ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کتنا آسان، سستا، فائدہ مند علاج بتلا رہی. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ روحانی معالج بھی تھے، جسمانی معالج بھی تھے. جسمانی علاج کے لیے بھی بہت ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ. تو آخر دعوانا الحمدللہ.